حضور کیا انسان خیال پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ خیال پر کنٹرول صرف محبت کرنے والا کر سکتا ہے۔ جب خیال ایک خیال میں گم ہو جائے تو پھر دوسرے خیال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خیال نہ دور کا ہے نہ قریب کا ہے، بلکہ یہ نصیب کا ہے۔ یہ نصیب کی منزل ہوتی ہے کہ جب کوئی چاہے عطا کر دے۔ خدا نخواستہ کسی کو گھر سے خبر آ جائے کہ فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے تو اس کو کوئی غیر خیال کیسے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے تو محویت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کام پہلے کرنا ہے۔ جب بہت ایمرجنسی پیدا ہو جائے تو آپ لوگوں میں محویت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا خیال چلا جاتا ہے، تو آپ کو محو کرنے والی ایمرجنسیاں ہیں اور حادثے ہیں۔ وہ وقت جب کہ آپ کو محو کرنے والی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہر شے کے اندر محویت ہو جائے گی۔ تو کثرت خیال سے بچنے کا طریقہ واحد خیال ہے، اور وحدت خیال سوائے محبوب کی اور کوئی نہیں دے سکتا کہ ہمہ حال اسی کا خیال ہو، تنہائی میں اس کا خیال ہو اور محفل میں اس کا خیال ہو۔ یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ۔ تو پانی بھرنے والی لڑکی سر پر گھڑا لیے سب سہیلیوں سے باتیں کرتی جاتی ہے، مگر اس کا دھیان گھڑے کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں گھڑا نہ گر جائے اور یہ سلامت رہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ محبت والوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے خیال سے ایک لحظہ غافل نہیں ہوتے۔ تو جب ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ انسان محبوب کے خیال سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں رہا تو اس سے کثرت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ محبوب ہم اس کو کہتے ہیں جس کے خیال میں باقی خیال اور باقی آرزویں نثار کی جا سکیں۔ یوں کہہ لو کہ آپ کے پاس 10 آرزویں ہیں یا 15 خواہشیں ہیں، اور آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ایک آرزو پوری کر لو، اور آپ یہ فٹافٹ فیصلہ کرو کہ وہ کون سی آرزو ہے۔ تو وہ جو آخری آرزو بچ جائے گی اس سے آپ کو محبت ہوگی۔ اس آخری آرزو کو ڈیولپ کرنا ہی سارا کام ہے۔ تو وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ اب نہ زمین نہ وہ زماں، اب نہ مکان نہ لا مکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ تو محبت میں نگاہ میں ایسی چیز آئی کہ زمین بھی بدل گئی، آسمان بھی بدل گیا، بلکہ دونوں جہاں ہی بدل گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کو محبوب کی ہر شے بدل گئی۔ تو محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو محویت پیدا کرتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ انسان ہمہ حال اسی حال میں گم ہو جاتا ہے۔ کس کے خیال میں؟ محبوب کے خیال میں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کے جلوہ گاہ میں۔ انتظار جب آتا ہے تو محویت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ انتظار کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ یہ نصیب سے آتا ہے۔ اور زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کسی گلی سے نکل کر اور کسی موڑ سے نکل کر کوئی بات آپ کو مسرور کر دے۔ ایسے ایسے لوگ آئے اور وہ بڑے درویش تھے، ان کا نام آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ ایک دفعہ ایک درویش ایک بازار سے گزرے تو وہاں پر ٹک ٹکا ٹک کی آواز سے ایک مشین چل رہی تھی۔ تو درویش کی ایسی حالت ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان پر حال طاری ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ ہی اللہ ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ تاریک کر دے، کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ طاری کر دے۔ کبھی وہ احسان کر دیتا ہے، کبھی خوشی کا احسان کر دیتا ہے، اور کبھی غم کا ایسا احسان عطا کر دیتا ہے کہ ایک غم ایسا آ پڑا کہ انسان جاگ اٹھا۔ تو کبھی خوشیاں جگا دیتی ہیں اور کبھی غم جگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ جب چاہے بیدار کر دے۔ تو کسی نے اللہ کو قریب آ کر دیکھا اور کسی نے دور جا کر دیکھا، کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جب جس کو چاہے عطا کر دے۔ بہرحال یہ مانگنے کی بات نہیں ہے اور نہ ڈھونڈنے کا کام ہے، بس یہ انتظار کا کام ہے۔ انسان انتظار کرے اور جب چاہے گا وہ عطا کر دے گا، وہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے اور آپ لوگوں کو بھی جلوہ دکھائے۔ جلوہ محبوب کے چہرے میں ہوگا اور جلوہ اللہ کا ہوگا، اور یہ برائے اللہ ہوگا اور برائے اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، یہ عطا ضرور ہو جاتی ہے۔